اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ اسلام میں بعض مہینوں کو بعض مہینے پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے، اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر بزرگی حاصل ہے، برتری حاصل ہے، بلندی حاصل ہے۔ لیکن میرے دوستو، سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے، اور ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے۔ پھر سال کے کسی مہینے کو اور ہفتے کے کسی دن کو آفتوں اور بلاؤں کے نزول کے لیے مقرر کر لینا اور یہ تصور کر لینا کہ فلاں مہینہ اور فلاں دن آفتوں کے، مصیبتوں کے، بلاؤں کے اترنے کے لیے فکس ہے، مقرر ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، بلکہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ بدشگونی و بدفعلی کفار کا عقیدہ ہے، کافروں کا نظریہ ہے، منکرین اسلام کی سوچ ہے، جبکہ دامن اسلام ان خرافات سے، ان بدعات سے پوری طرح پاک ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عربوں میں بدشگونیاں پائی جاتی تھیں، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر بدفعلی لینا ان کے درمیان عام تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، کفار کا دولت اسلام سے محروم ہونے کی وجہ سے توہمات میں پڑنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں، مگر افسوس، صد افسوس مسلمانوں پر کہ اس موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی بکثرت ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو توہمات کے شکار ہیں، گمراہ کن عقائد سے معمور ہیں، جو اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر نہ تو شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، اور ابتدائی 13 راتوں میں میاں بیوی کے ملاپ سے، ہم بستری سے، صحبت سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے میں بلائیں بہت کثیر تعداد میں اترتی ہیں، اور یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہے، کیونکہ اسی سفر کے مہینے میں حضور علیہ السلام مرض الوفات کے شکار ہوئے تھے، اور پورے 10,80,000 بلائیں پورے سال میں اترتی ہیں، اور ان میں سے صرف 9 لاکھ بلائیں اس سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے سفر کا مہینہ ان لوگوں کے نزدیک نحوست والا ہے، بلاؤں والا ہے، مصیبتوں والا ہے، پریشانیوں والا ہے، بیماریوں والا ہے۔
تو جب وہ لوگ ماہ سفر کو نحوست والا سمجھتے ہیں، بلاؤں والا سمجھتے ہیں، تو ان بلاؤں سے بچنے کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا کھانا تیار کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ چری جو ایک قسم کا میٹھا کھانا ہوتا ہے اسے وہ تقسیم کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے آخری بدھ کو گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، پکنک مناتے ہیں۔ شہر کی آلودگی سے بچنے کے لیے وہ کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، یا کسی خوشگوار علاقے میں چلے جاتے ہیں، یہ تصور کر کے کہ اس دن جب حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا تھا تو آپ علیہ السلام سیر و تفریح کے لیے مدینہ طیبہ کے مضافات میں، مدینہ طیبہ کے قریبی علاقوں میں تشریف لے گئے تھے۔ مگر میرے دوستو، سفر المظفر کو اس لیے منحوس قرار دینا کہ اس میں آپ علیہ السلام کو مرض الوفات پیش آیا، تو پھر اس سے زیادہ منحوس ربیع الاول کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور محرم الحرام کو بھی منحوس ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نماز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ رمضان المبارک جیسا فضیلتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ بھی منحوس ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس نظریے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی دن نحوست سے خالی نہیں ملے گا، کیونکہ کسی نہ کسی بڑی ہستی کا انتقال ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک دن ضرور ہوا ہے۔ پھر میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی روشنی میں بدشگونی و بدفعلی کافروں کا نظریہ ہے، کفار کا عقیدہ ہے، کیونکہ دامن اسلام اس قسم کی خرافات سے پوری طرح پاک ہے، صاف ہے۔ چنانچہ قرآن گواہ ہے کہ سابقہ کافر قوم اپنے اوپر آنے والی بلاؤں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ذمہ دار اپنے وقت کے نبیوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ٹھہراتے کہ یہ سب تمہاری نحوستوں سے ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر جب اللہ کی جانب سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی تو کہتے یہ سب ہماری بدولت ہے، ہماری وجہ سے ہے، لیکن جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے ان نظریات کو رد فرماتے ہوئے اعلان کر دیا، الا انما طائرهم عند اللہ، یہ نحوست اللہ کی جانب سے ہے،
جو تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ قوم ثمود نے بھی یہی کہا تھا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے ثمود ہم تجھے اور تیرے ماننے والوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے ان کے نظریات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور فرمایا، طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ والوں کی طرف دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اپنے نائب بھیجے، تو اہل انطاکیہ نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یعنی تمہارا یہاں آنا ہمارے لیے نحوست ہے اور بے برکتی کا باعث ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل انتم قوم مسرفون کے ذریعے ان کے عقیدے کو بھی رد فرمایا۔ ان آیات مقدسہ سے معلوم ہوا کہ بدفاری کرنا اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا بے بنیاد ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اسلام میں مصیبتوں کا دار و مدار، پریشانیوں کا دار و مدار، خیروں کا دار و مدار، بھلائیوں کا دار و مدار تقدیر الہی پر ہے، اور ہمارے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ اگر ہمیں بھلائی پہنچتی ہے تو ہمارے اچھے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے، اور اگر ہم پر پریشانیاں، مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں مسلط ہوتی ہیں۔ لیکن ساری کی ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، من جانب اللہ، کیونکہ اس سلسلے میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں سورہ نساء آیت نمبر 79 میں اللہ فرماتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے کوئی راحت و بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بھی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیک کام کیا تو اپنے فائدے کے لیے کیا، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا پروردگار ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور سمندر میں فساد کا ظاہر ہونا یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے تمہارے برے اعمال کو اللہ رب العزت یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا
نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی حیوان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں۔ جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن زیادہ تر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معافی فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی بھی مصیبت کا آنا ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں ہے، تو کسی مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا اور کسی دن کو منحوس جاننا بے بنیاد ہے، باطل عقیدہ ہے، سراسر غلط ہے۔ بدشگونی اور توہم پرستی میں مبتلا ہونا باطل ہے، سراسر رانگ ہے۔ کیونکہ کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ منحوس آدمی کا اپنا ناجائز عمل ہوتا ہے، اس کا غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ پھر میرے دوستو، ماہ سفر کے خلاف سنت اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جو انہیں کاغذ پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام والی آیتوں کو لکھ کر دیتا ہے۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں: سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ وہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کے بعد یہ لوگ اس کاغذ کو جس پر یہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں پانی کے برتن میں ڈالتے ہیں اور پھر اسے اس عقیدے کے ساتھ پیتے ہیں کہ اس سے ان کی تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دفع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح وہ اس پانی کو ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر بھی بھیجتے ہیں۔ اب ہم ان تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں جو ماہ سفر کے بدعات میں مبتلا ہیں، خرافات میں مبتلا ہیں، نحوست میں مبتلا ہیں، بدشگونی کے شکار ہیں، کہ وہ اپنے ان اعمال سے توبہ کر لیں، ندامت کے آنسو بہا لیں اور صحیح عقیدے کو اپنا لیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے اور آخرت کی لامحدود زندگی میں وہ کامیاب ہو جائیں اور جنت کے دائمی نعمت سے